آپ لوگوں کے میسیجز بھی آتے ہیں، پیغامات بھی آتے ہیں، اور خانقاہ میں بھی جو لوگ آتے ہیں تو ان میں اکثریت جو مطالبہ لے کر آتی ہے یا مسئلہ لے کر آتی ہے یا پریشانی لے کر آتی ہے وہ تنگی رزق کی ہے، مالی تنگ دستی۔ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ تو اللہ والو کچھ تو مالی تنگ دستی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کچھ ہماری خواہشات ہیں جس نے ہمیں مالی طور پہ تنگ کر دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی خواہشات کو قابو کر لیا، کم کر لیا، تو میں سب سے امیر ہو گیا، میں سب سے امیر ہو گیا۔ آپ کے معلومات کے لیے ہے کہ مولا علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ صاحب نصاب ہی نہیں ہو۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی نہ حج کیا ہے نہ زکوٰۃ دی ہے، صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے، ایسی فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ جتنی خواہشات کو آپ بڑھاتے جاؤ گے تو غریبی آتی جائے گی۔ جب خواہش وسعت کا نہ ہونا غریبی ہے، روشنی کا نہ ہونا کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ جب وسعت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تنگی ہوگی۔ تو تنگی میں انسان کیا کہے گا؟ میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا ہوتا۔ ابھی میں نے جو بیان کیا اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب اعمال نہیں ہوں گے تو برکت نہیں ہوگی، جب اعمال نہیں ہوں گے تو رحمت نہیں ہوگی، جب اعمال نہیں ہوں گے تو سلامتی نہیں ہوگی۔ جتنا بھی کماؤ گے پوری نہیں پڑے گی، پوری نہیں پڑے گی، پوری نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے پہلے فقیر کا بیان سنو، پھر جو میں عمل بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اللہ سنا انشاءاللہ العزیز جو وہ رنگ لگا دے گا۔ اگر واقعی ہی مالی تنگ دستی ہے، اپنی زندگی میں اعمال کی کمی نہیں ہے، گھر میں نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزے ہیں، ذکر اذکار ہے، اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، سود کا معاملہ گھر میں نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کا معاملہ نہیں ہے، یا اور اس طرح کا کوئی خنزیر رزق جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے گھر میں نہیں آتا، اس کے باوجود گھٹن ہے یا عیال بڑا ہے، گھر بڑا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مالی طور پہ پریشان ہیں، تو اللہ والو سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہے؟ یہ سورت ایسی سورت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کا تعارف مانگا تو جبریل امین علیہ السلام منی میں یہ سورت لے کے اترے کہ اے میرے محبوب میرا تعارف مانگتے ہیں، میرا ڈاکخانہ پوچھتے ہیں، میرے آباء و اجداد کا پوچھتے ہیں، کہ میرا حسب نسب پوچھتے ہیں، تو ان کو بتا قل هو اللہ احد۔ تو یہ اس وقت سورت مبارکہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ والو وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے غضب کو دور کرتی ہے۔ تو رزق کی تنگی کب آتی ہے؟ جب رحمت نہیں ہوتی، جب غضب اللہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ اترتا ہے، تو جو چیز بھی نیچے ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنگی آ جاتی ہے۔ تو سورت اخلاص ایسی سورت مبارکہ ہے، اور یہ پھر ٹھنڈی ٹھار سورت ہے۔ بات سمجھے کہ یہ ٹھنڈی ٹھار سورت ہے۔ ٹھنڈی ٹھار سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ سورہ جمالی ہے، سورہ جمالی ہے۔ آپ جتنی بھی پڑھیں گے آپ کی طبیعت کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، ایسی کوئی چیز، ایسی علامت پیدا نہیں ہوگی، چاہے آپ دن میں ہزاروں بار پڑھیں۔ تو یہ سورت مبارکہ فجر کی نماز کے بعد جس نے 2 تسبیحاں یعنی 200 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی، اول و آخر 11 بار درود پاک
اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو متوکلین میں شامل کر دوں گا، اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ اب آپ کہیں گے جی رزق دینے والا تو اللہ ہی وہ سب کو دیتا ہے۔ بھئی اللہ دیتا ہے، کسی کو پوری کالونی کا پھیرا لگوا کے صبح سے لے کے شام تک شام کو دیتا ہے۔ کوئی خانقاہ کے باہر کھڑے ہو کے آم بیچ رہا ہوتا ہے، ایک کار والا آتا ہے کہتا سارے ہی تول دے، سارے ہی تول دے۔ تو اللہ والو جو جب سورۃ اخلاص پڑھو گے، اعمال کرو گے، اللہ رزق بھی بڑھائے گا، رزق میں آسانی بھی دے گا، اور رزق کے اندر برکت بھی ہوگی۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ درود پاک، کوئی بھی درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، نہیں تو جو سبھی پڑھ لیں گے۔ درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی کافی ہے۔ تو 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے، پہلی مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ جو 199 مرتبہ پڑھیں گے اس کے ساتھ صرف بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں گے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات پڑھنی کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں نے مکمل آپ کو سمجھا دی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ یعنی میرا کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دوسری آیت مبارکہ آئے گی اللہ الصمد، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے اگر آپ سوئے نہیں ہیں کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ ایک کتنے لکھے آئے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو اللہ والو پہلے آپ تفکر کرو، سوچو، جو اولیاء اللہ کو اللہ نے نور فراست دیا ہوتا ہے، ہم تو ان کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی ہے نا اس کو بھی اللہ والے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ جب یہ معنی کریں گے یہ نامکمل معنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے مگر ہر ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ یہ مکمل آپ جب آپ کا عقیدہ ایسے نہیں بنائیں گے تو اس کے اندر شیطان گھس جائے گا۔ اب آپ نے جو اللہ بے نیاز ہے ان معنی کو ذہن میں نہیں رکھنا، آپ کو بے نیازی سمجھ نہیں آئے گی، عوام الناس ہے، یہ علماء یہ اہل علم کا کام ہے۔ جو میں نے سادہ معنی بتائے عوام کے سطح پہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا، جب جو ہی یہ آیت آئے گی اللہ الصمد تو یہ فقیر کی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، میں اللہ تیرا محتاج ہوں، ساری مخلوق تیری محتاج ہے۔ جب اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 3 بار کریں گے تو اللہ اپنی صفت صمدیت کی خیرات تجھے عطا فرمائے گا، صفت صمدیت کی خیرات عطا فرمائے گا۔ جیسے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رزق کے معاملے میں تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب حکمت سمجھ آ گئی؟ پھر کہنے نے کتنے لکھے آئے، اس کا حوالہ کیا ہے جی، حدیث کون سی آئی ہے، کون سی آیت میں آیا ہے؟
بھائی اللہ نے یہ چیمبر دیا ہے، اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تفکر کرو، غور کرو. جس صفت کو، اللہ کی صفت کو پکارو گے اسی کا فیض آئے گا. آج میں عقلی طور پر بھی سمجھا دیتا ہوں. اس وقت ہوا کے اندر ٹیلی نار کے سگنل ہیں، زوم کے ہیں، یو فون کے ہیں، موبلنگ کے ہیں، 4 ہیں نا پاکستان میں، اور دوسری تو بند ہوگی 5 کی، یہ 4 کے ہیں. اب آپ کا جو موبائل ہے تو اس کے اندر سم ہے ٹیلی نار کی، دوسرے آئیں گے. تو جس کے ساتھ جڑے ہیں فیض اسی کا آئے گا، اسی کے میسج آئیں گے، اسی کمپنی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، یہ 99 سرور ہیں، یہ پورے روحانی سرور ہیں، یہ پورے نظام ہے. جو یوٹیوب کا سرور ہے، فیس بک کا سرور ہے، ٹویٹر کا سرور ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سرور ہیں. یہ جو اللہ کے نام، انہوں نے پوری کائنات کو جکڑا ہوا ہے، پوری کائنات کو. تو جس سرور سے آپ کو سگنلز آئیں گے تو اس کو ہم طریقت کی زبان میں یا روحانیت کی زبان میں کیا کہیں گے؟ اس کا فیض آ رہا ہے. میں پکارتا ہوں یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تو فیض یا رحمانو کا آئے گا یا جبارو کا آئے گا؟ اب بات عقلی طور پہ بھی سمجھ آ گئی کہ جس کی سم ہوگی فیض یا سگنل اسی کے آئے گے. جس اللہ کی صفت کو پکارو گے کرم اسی پہ ہوگا. تو 3 بار پکارنا کم از کم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. سنت ہے. جب تکبیر کہی جائے، اللہ کی الوہیت کو، ربوبیت کو یا اس کی توحید کو بیان کیا جائے، یا تکبیرات کہی جائیں، ان کو 3 بار کہنا سنت ہے. اب پتہ چل گیا اولیاء اللہ نے پٹھے نہیں بڑھے، اللہ نے منایا ہے. انہوں نے بدکاریاں زنا نہیں کیے، سود کا پیمال نہیں کھایا، انہوں نے اللہ کو منایا، یار کو منایا ہے. اللہ نے پھر یہ راز ان پہ کھولے ہیں جو ہم تک پہنچے اور ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اور میں نے عقلی طور پہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جس صفت کو پکارے گا اس کا فیض. اب ہمیں محتاجی کیا ہے؟ 500 دینا، 200 دینا، 300 دینا، 2000 دینا. یار میرے گھر بڑے حالات بڑے تانگ ہیں، بیوی بیمار ہے، 5000 دینا. یہ کیا ہے؟ محتاجی. اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں. جب اس صفت کو آپ بار 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 دستک دو گے تو جب اس صفت کا دروازہ کھلے گا اللہ تجھے بھی بے نیاز کر دے گا. اللہ تجھے بھی دنیا کی محتاجی سے بری کر دے گا. اور پھر جو یہ وظیفہ رزق کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ ویسے اس کو فیض و برکات کے لیے پڑھتا رہتا ہے، اللہ رزق کا مسئلہ حل کرتا ہے، پھر بھی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ والوں کسی بھی معاملے میں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ مرتے دم تک بدنی روحانی طور پہ تجھے کسی کا محتاج نہیں. یعنی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تجھے ایک گھونٹ پانی کا بھی اللہ محتاج نہیں ہونے دے گا. مرتے دم تک یہ ہاتھ پاؤں صحت سلامت رہے گی تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. بس لوگ کہیں گے کل تو ملے سی، ابھی تو ملے تھے، ابھی فلان نماز پہ تو ملے تھے، وہ مر گئے، وہ چلے گئے، فوت ہو گئے. اور نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے، ابھی تو میری فون پہ بات ہوئی تھی. ایسی موت اللہ عطا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مولوی صاحب کو پیروں کو بلا رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، صدقہ دو، صدقہ دو. زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دیا نہیں ہے تو ہون جناب ککڑ بھی دیتے جا رہے ہیں، اونٹ بھی دیتا جا رہے ہیں. تو جب اعمال والی زندگی گزارو گے، 200 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھو گے، اللہ کسی کا محتاج، کسی بھی معاملے میں کا محتاج، کسی بھی اب میں تفصیل میں جاؤں گا، ایسے بات کھلتی جائے گی. کسی بھی معاملے میں آپ کو محتاج. میں نے بتایا نہ روحانی محتاجی نہ بدنی محتاجی. اور میں نے آخری فکر میں اتنا زور لگا کے بولا ہے کہ اگر اللہ آپ کا یقین بنا دے
کہ زندگی بھر اللہ آپ کو ایک گھونٹ پانی، ایک گلاس پانی کا بھی کسی کا اولاد کا، رشتہ دار کا، کسی بہن بھائی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اس کی شان صمدیت کے خلاف ہے، شان صمدیت کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس سم ہے ٹیلی نار کی، آپ کے نہیں جی ٹیلی نار والوں کو جا کے ایپلیکیشن لکھ کے دیں گے، ویسے چلے جاؤ، نے کہیں گے نہیں جی سم ٹیلی نار کی ہوگی، سگنل زوم کے آنے چاہیے۔ وہ کہیں گے چل نکل دو اپنے دماغ کا علاج کروا جا کے۔ یہ بندے کی غیرت ہے۔ اللہ والے جہاں مخلوق کی غیرت کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کی شان صمدیت کے خلاف ہے۔ جو اس کی شان صمدیت کو بیان کرے اور بندہ در در کا محتاج ہو، ٹکڑوں کا محتاج ہو۔ میں نے ایسے لجپال، ایسے بزرگوں کو دیکھا اور سنا ہے الحمدللہ، جنہوں نے سورۃ اخلاص پڑھ کے پھونکا، اللہ نے کیا 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 کر دیا۔ میں وہ بولنا نہیں چاہتا، پھر لوگ سوشل میڈیا پہ پکڑ لیتے ہیں یہ جھوٹیاں کرامتاں سناندے ہیں کہ کیا 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 کر دیا۔ تو اللہ علیہ یہ قرآن ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے قرآن کا اثر نہیں ہے۔ قرآن کی اپنی تاثیر، اپنی نورانیت اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ نے ایسا عجیب نظام بنایا، عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کلام میرا، نورانیت جتنی میں نے چاہی اس میں ہوئی، ایک گل اپنی جگہ پہ ہے، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا تیرا یقین ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور تو کافر ہے یا مرتد ہے یا منکر ہے، تجھے کچھ نہیں ملنا سوائے نقصان۔ اور ایمان والا بھی ہے لیکن تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، یقین ٹھیک نہیں ہے، تب بھی تجھے خسارہ ہے۔ اب قرآن اپنی جگہ پہ نورانی، یا اس کے الفاظ نورانی، یا اللہ کو کوئی نام ہے اس کی نورانیت اپنی جگہ پہ معتبر ہے، لیکن ہمیں اس میں سے حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا ہم یقین کے ساتھ پکاریں گے۔ اب میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ گولی لیتے ہیں، بلٹ جس کو کہتے ہیں، 250 روپے کی آپ بلٹ لے کر آتے ہیں، گولی لے کر آتے ہیں، موزر کی گولی لے کے آتے ہیں، پسٹل کی گولی لے کے آتے ہیں۔ اس گولی کو آپ یوں مارتے ہیں کسی کے اوپر، بندہ مر جائے گا؟ کیوں نہیں مرے گا؟ کہ جس ویلوسٹی کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ آپ نے ماری، وہ رفتار کافی نہیں تھی۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اور زور سے ماریں اور اس کے کہیں منہ پہ لگے، ادھر لگے، ہلکا سا اس کو نشان آ جائے، لیکن حت الامکان ہے کہ بندہ نہیں مرنے لگا، یہ کبھی امکان۔ باقی اللہ مارنے پہ آئے تو وہ پھر ہاتھ مروا دیتے، چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی کیا ہے، بندہ نہیں مرنے لگا۔ اب وہی گولی اب غلیل کے اندر ڈال کے کسی کو مارے، بندہ مر جائے گا؟ بندہ زخمی ہو جائے گا، چوٹ رہا، وہ چوٹ کسی کی ایسی جگہ پہ لگ جائے، پھر میں نے وہی بات کہی، وہ مر سکتا ہے لیکن امکان ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اب کیا ہوا ہے کہ ویلوسٹی بڑھ گئی ہے، رفتار بڑھ گئی، ہاتھ سے مارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، غلیل میں ڈال کے مارا تو نقصان، اور اگر اسی کو پسٹل کی نالی میں ڈال کے مارا جائے تو بندہ، کہتے وہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، کہتے گئے نے وہ بیٹھے جناب ایک نقد ہی تو لے کے جان گے نال، وہ کہیں گے جی خانقاہ میں یہ کچھ ہو رہا تھا، یہ نقد سال لے کے جائیں گے آپ۔ اب وہی گولی ہاتھ سے چلائی تو کوئی نقصان نہیں، اگر غلیل میں ڈال کے چلائی تو کچھ نقصان کا امکان ہے، اگر پسٹل میں ڈال کے جو اس کا مناسب طریقہ ہے اس طریقے سے چلائی تو اگلا بندہ مر گیا۔ اللہ والو ایسے ہی ہے، ایک ہے کہ قرآن کو بغیر ایمان والے نے پڑھا یا بد عقیدہ نے پڑھا، جس طرح وہ میں نے ابھی مثال دی، وہ جو کوئی شفا شفو نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا؟
وہ بات پڑھے گا. وہ الفاظ ہیں طوطے کی طرح، یا ٹیپ ریکارڈر کہہ لیں، یا آج کل میموری کارڈ کہہ لیں، یا موبائل میں آپ نے یوں آن کر کے رکھا ہے. کبھی موبائل مسلمان ہوا ہے؟ ساری رات لگائے رکھو کلمہ شریف اس کے اندر تو موبائل مسلمان ہو جائے گا؟ وہ لگا ہوا ہے، ایک ڈیوائس ہے. تو اسی طرح اگر کسی کم ایمان والے نے پڑھا ہماری طرح کے بندے نے، تو ہمیں نفع اتنا بس ہوگا جتنا غلیل کا ہوتا ہے، غلیل کا ہوتا ہے. اور اگر یہی قرآن بابا فرید نے پڑھا تو پھر بندہ نہیں بچتا، پھر بندہ نہیں بچتا. اللہ بولو سورت تبت یدا، سورت لہب ایک مرتبہ پڑھ کے بندے کا تصور کر کے اس پہ پھونک دی جائے، چارپائی پہ پڑ جائے گا یا پٹے چڑھ جائے گا. قرآن یہ ہے. اسی طرح ایک بار سورت فاتحہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے پھیر دی جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے شفا ہو کے رہے گی، ہو کے رہے گی، ہو کے رہے گی. ابن قیم نے روایت کیا ہے کہ کسی قسم کا بدن میں درد ہو، تکلیف ہو، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ شفا عطا فرما دے گا. تو اب میں نے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھا دیا. ہم ہیں غلیل والے مسلمان، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ہمارا ایمان اتنا ہی ہے، تو اس لیے وظیفوں کے اوپر اتنا ہی بھروسہ کرو. وظیفوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے. الحمدللہ بتانے میں بھی میں نے پسینے نکال دیے ہیں، لیکن ہمارے کرنے میں کمی ہے. لیکن جب اعمال کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے، تو میں نے کیا فکرہ بولا تھا، اللہ دکھا بھی دے گا اور اللہ سمجھا بھی دے گا، بتا بھی دے گا اور دکھا بھی دے گا. پھر ہمارا کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز، بابا فرید بھی اللہ کے در کا محتاج ہے اور ہم بھی اسی کے در کے محتاج ہیں. اگر وہ فرید کو بابا فرید بنا سکتا ہے تو ہمیں بھی بنا سکتا ہے. اس کے خزانوں میں کمی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بابا فرید نے وہی بات کہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بابا فرید فرماتے کہ میں نے 40 سال وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. اعمال والی زندگی گزارو گے تو اللہ اس زبان کو سیف الرحمن بنا دے گا. جو تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ نکلے کی لاش رکھے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی میں سورۃ عصر کے، سورۃ اخلاص کے اعمال بتائیں، اللہ مجھے بھی آپ کو ان کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے. جو سوشل میڈیا پہ یہ اعمال سنیں، اللہ ان کو بھی فیض و برکات سے جو فیض یاب فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ سب کی حاضری کو قبول منظور فرما. جہاں سے بھی آئیں یا اللہ کے قدم پہ نیکیاں عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما. اے اللہ جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مسلمان ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول منظور فرما. یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول منظور فرما. یا اللہ جو نہیں آ سکے گھر بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول منظور فرما. اے اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما، جو دکھی آئے ہیں ان کے دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو صحابی اولاد آئے ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، محبوب علیہ السلام کا کملی والے کا غلام بنا دے. یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے. یا اللہ ان کو اولاد نرین عطا فرما. اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کو کشادہ حلال اور آسان رزق عطا فرما. اے رب رحمان جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں، بھول گئی ہیں مانگنا، بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا